جے شنکر صاحب نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان کو اپنی کوششوں سے گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس فورم کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کسی شخصیت کے بارے میں نہیں، پورے پاکستان کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے کہے، کوئی ذی شعور اور محب وطن پاکستانی کیا اسے برداشت کرے گا؟ جو کچھ انہوں نے آپ کے گھر کے بارے میں کہا، مجھے وہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ بھارت یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر ریٹیلیٹ کرے، یہ کبھی ایسی بات نہ ہوتی اگر دنیا بھارت کے نیریٹو کو تسلیم نہ کر رہی ہو۔ اس وقت انڈیا کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، انڈیا کا منہ کالا ہے پوری دنیا میں۔ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک انہوں نے پوری دنیا سے کاٹا ہوا ہے، کسی وہ فورن آبزرور کو، یو این آبزرور کو وہاں جانے نہیں دیتے ہیں۔ ہم تو سب کو لے کے گئے خود۔ مسلم دنیا کا آپ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ سب سے زہریلے دشمن ایک تو مسلم دنیا میں ہیں۔ آپ نے سعودی عربیہ کا نام سنا ہے، ایران کا نام سنا ہے؟ سعودی عربیہ نے تو اب اجازت دے رہے ہیں اسرائیلی ہوائی جہازوں کو کہ ہمارے اوپر سے آپ پرواز کر کے ایران کو جائیں۔ پاکستان کی کارکردگی کا آج دنیا اعتراف کر رہی ہے۔ انہوں نے 27 نکاتی ایجنڈا ہمیں دیا تھا، ایک ایکشن پلان دیا تھا، اس 27 میں سے 26 وہ اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے فلی کمپلائی کر لیا ہے۔ جو ایک رہ گیا ہے اس پہ بھی خاصی پیش رفت ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو پاکستان نے اپنے مفاد میں منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے، ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کرنے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے ہیں، اور دنیا اس کی معترف ہے۔ نمبر 1، بھارت نے اس فورم کو، جو ٹیکنیکل فورم ہے، اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اور جو میں نے کہا تھا وہ ان کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ ہم نے پاکستان کو اپنی کوششوں سے گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس فورم کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اور یہ بڑا ایک کلیئر پیغام گیا دنیا کو، فیٹف کے ممبرز کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں بارہا کہتا رہا لیکن اس کی تصدیق ہو گئی۔ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، ہم افغانستان کا استحکام چاہتے ہیں، ہماری دلچسپی افغانستان کے عوام سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کے عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے بھی بڑی قیمت ادا کی ہے، لیکن افغانستان کے لوگوں نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ کئی دہائیوں سے وہاں خون خرابہ ہو رہا ہے، بدامنی ہے، اور وہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، وہ امن چاہتے ہیں۔ تو ظفر العالی صاحب، پھر ایسی پوری صورتحال میں ظاہر ہے اگر بڑی بڑی جو مسلمان ممالک ہیں وہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی آواز کیسے دنیا کی ان بڑی طاقتوں تک پہنچے گی؟ وہ کیسے پاکستان کی بات مانیں گے؟ وہ نہیں مان رہے ہیں، اور اگر پہنچ رہے ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا 70 سال سے یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن پہ عمل نہیں کیا ہے، تو ہماری آواز پہ کیا کریں گے وہ؟ اس کا نتیجہ صرف ایک ہے، وہ ہے جنگ، اور وہ جنگ 50-50 چانسز ہیں، بلکہ زیادہ کہ اب ہوگا، اور یہ ایسا ویسا جنگ نہیں ہوگا، یہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جنگ ہوگا۔ یہ اگر موڈی سمجھتا ہے 2-4 ہوائی جہاز سے بیٹھ کے 1-2 ٹینکوں سے کچھ کر کے، ویسا جنگ نہیں ہوگا۔ اچھا، عظمیٰ کاردار صاحبہ، ظفر العالی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا ایک ہی حل ہے جنگ۔ ظاہر ہے جب اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا تو پاکستان کی بات پوری دنیا میں اس وقت کوئی نہیں سن رہا، تو تیار ہیں اس وقت دونوں ممالک جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مدثر، پرائم منسٹر نے بارہا جو آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر۔ یہاں پہ 4 نیوکلیر ممالک ہیں، اور اس میں رشیا ہے، چائنا ہے، اس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے۔
کیا اس وقت جو دنیا ہے وہ افورڈ کر سکتی ہے ایک اور یہ بڑی حیرانگی کی اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ بھول گیا کہ اس وقت جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا مقدمہ میں پوری دنیا میں خود لڑوں گا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ 55 سال سے کشمیر کا ایشو جو بیک برنر پہ تھا اس کو فور فرنٹ پہ لانے والی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور پرائم منسٹر نے جو جا کے